اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج بات کریں گے ہوم ریمیڈی۔ ہوم ریمیڈی یعنی گھر میں آپ کسی بھی بیماری کا کیسے علاج کریں گے۔ دوستو، غذا بن علاج، غذا بن علاج بھی جو ہے نا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہر کوئی انسان اگر سمجھ لے کون سی غذا سے میرا علاج ہونا ہے تو وہ گھر میں بغیر دوائی کے بھی اپنا علاج کر سکتا ہے۔ اگر آپ دوائی فار ایگزامپل کھاتے ہیں، دوائی کھاتے بھی ہیں تو دوائی کے ساتھ آپ کا علاج نہیں ہوگا۔ اگر آپ غذا کو، اپنے لائف سٹائل کو چینج نہیں کرتے تو کبھی بھی آپ کا علاج ممکن نہیں ہے۔ سب سے بہتر ہے کہ آپ کو اپنے لائف سٹائل کا سسٹم چینج کرنا پڑے گا، اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا پڑے گا کھانے پینے کا۔ اگر وہ نہیں لاتے تو کسی قیمت پہ بھی آپ اپنا علاج جو ہے نا نہیں کر سکتے، چاہے آپ کتنی بھی اچھی دوائی کھا لیں، کتنے اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کتنے اچھے حکیم کے پاس چلے جائیں، اگر آپ اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ کا علاج میرے خیال میں تو ممکن نہیں ہے۔ باقی علاج اور شفا تو اللہ پاک کے پاس ہوتی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑے حکیم سے بھی دوائی لے لیں گے، ڈاکٹر سے لے لیں گے، تو شفا تو اللہ کے پاس ہے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شوگر کی۔ آپ ایسا کر لیں، سب سے پہلے کوشش کریں آپ کے پاس اگر کوئی کاپی پینسل اگر کوئی چیز ہے تو وہ ساتھ ساتھ میں ایڈ کرتے جائیں، تاکہ ہر چیز کا الگ الگ جو ہے نا غذا ہے۔ ویسے میں ایک آپ کو جنرل غذا بھی بتاؤں گا، آپ کو زیادہ ہر بیماری کا جو ہے نا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے ہم شوگر والوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ دوستو، شوگر کا جو مسئلہ ہے وہ غذا سے حل کیا جا سکتا ہے بغیر میڈیسن بھی ہے، ویسے کھانی بھی چاہیے ساتھ میں، اور ساتھ میں غذا ضروری ہے چینج کرنا، لائف سٹائل چینج کرنا بھی ضروری ہے۔ لائف سٹائل اگر آپ چینج کرتے ہیں، اس میں غذا آپ کون سی کھائیں گے؟ یعنی اگر آپ کو کہ شوگر ہے 1 نمبر میں یا 2 نمبر میں، یعنی آپ کو اگر شوگر کے اندر کسی کو پیشاب زیادہ آتا ہے، کسی کو نہیں آتا، کسی کو قبض زیادہ ہوتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ جس کو قبض والا شوگر ہے، پہانا نہیں آتا، وہ 10 سے 15 دن سبزیاں کھائے گا، سبز مرچ والی، ادرک اس میں ڈال سکتا ہے، زیادہ سبز مرچ ڈال سکتے ہیں، ہلدی ڈال سکتے ہیں، لہسن، یعنی سب لوازمات، صرف سرخ مرچ جو ہے نا، ریڈ چلی آپ نہیں ڈال سکتے، اس میں گرین چلی آپ ڈالیں۔ تو اس کو اس طرح آپ نے ابالنا ہے، کدو ہو، توری ہو، ٹھیک ہے، شلگم ہو، یعنی اس طرح کی سبزیاں، اس میں گوبھی نہیں ہے دوستو، آلو نہیں ہے، یہ چیزیں، یہ سبزیاں پھر جو بتاؤں ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں کریلے بھی ہیں، بھنڈی بھی ہے، سب کچھ آپ نے اس طرح ابالنا ہے، اس کو دبا دبا کے حلیم کی طرح آپ بنا لیں۔ حلیم کی طرح بنا کے اس کے اندر سبز مرچ ڈالیں، سبز مرچی اتنی ڈال لیں گے جتنی آپ برداشت کر سکیں۔ بعد میں روٹی نہیں کھا سکتے آپ، چاول لے سکتے ہیں، وہ بھی وائٹ چاولوں سے، جو پانی میں ابال کے پانی اچھی طرح ان میں سے نکال کے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ سالن کا اچھا خاصا پلیٹ بھر کے نا چمچ سے کھائیں، چمچ سے صرف سالن کھانا ہے اور کچھ بھی نہیں کھانا، سالن کھائیں چمچ سے، زیادہ پیٹ بھر کے کھائیں، 10 سے 15 دن، صبح بھی سالن کھانا ہے، دوپہر کو بھی سالن کھانا ہے، شام کو بھی سالن کھانا ہے آپ نے،
اس میں دوستوں آئل نہیں ڈالنا، اگر ڈالنا دیسی گھی ہلکا سا، وہ بھی زیادہ نہیں، باقی کوئی بھی بازاری آئل آپ نہیں اس میں ڈال سکتے۔ ٹینڈے بنا لیں، توری بنا لیں، کیا بنا لیں، ٹھیک ہے، اس میں کوسا ہوتا ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اگر دال بنانی ہے، دال مونگ بنا لیں، کالے چنے کا شوربہ بنا لیں، کالا چنا نہیں پینا، اس کا شوربہ آپ دبا کے پی سکتے ہیں۔ اس کے بعد کریلے، اس میں قیمہ ڈال کے، کریلوں میں قیمہ ڈال کے پینا ہے، آپ نے کھانا ہے۔ تو باقی فروٹ کے اندر امرود زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کھانے کی، امرود اور آڑو۔ اس کے بعد بادام اور اخروٹ مکس کر کے کھائیں، صبح ناشتے میں کوشش کریں بادام اور اخروٹ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کھائے جا سکے۔ باقی یہ چیزیں، اور آپ نے چائے نہیں پینا، کوئی پیپسی، اسپرائٹ، اس طرح کے مشروبات استعمال آپ نے کوئی بھی نہیں کرنے۔ اور دالوں میں سے دال مونگی آپ کو بتایا، وہ بھی آپ نے ایسے ہی کھانا ہے بنا کے۔ انشاءاللہ تعالی کوئی بھی آپ کا مرض ہے کسی قسم کا بھی، یعنی یہ میں نے آپ کو جنرل بتا دی ہے، الگ الگ فائدہ نہیں۔ اور جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جن کا بلڈ کم نہیں ہو رہا، ان کا بلڈ بھی نارمل ہو جائے گا۔ اور جن کا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، وہ کیا کریں، کدو کا جوس نکالیں، کدو کا جوس نکالیں، جوس نکال کے کدو کا، تو وہ پئیں صبح خالی پیٹ، کدو کا جوس 8 سے 10 دن آپ کو پینا چاہیے۔ کسی دن کریلے کا جوس پئیں، کسی دن کدو کا جوس پئیں، انشاءاللہ بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا۔ تو شوگر کے مریضوں کے لیے یہ جو میں نے ریمیڈی بتا دی ہے، جو یہ غذا بن علاج بتا دی ہے، اور اگر سالن نہیں ہے تو آپ سلاد بھی کھا سکتے ہیں، بند گوبھی کے پتے لے لیں، کھیرا لے لیں، ٹماٹر لے لیں، نیمو لے لیں، اور اس میں پیاز، اگر آپ کا معدہ تیزابیت ہے تو پیاز اور نیمو نہ استعمال کریں۔ اور بھی کچی سبزیاں جو بھی پتے وغیرہ آتے ہیں، پالک آتی ہے، پودینہ آتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، سب سبزیاں آپ مکس کر کے چھوٹی چھوٹی کاٹ کے، گاجر اس میں ڈال سکتے ہیں، تو اور سلاد بھی پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں۔ دوستو 1 مہینہ آپ یوز کریں، 1 مہینے کے بعد آپ کی شوگر جو ہے نا بالکل نارمل ہو جائے گی، زیادہ ٹائم نہیں میں بتاتا۔ آپ دوائی کھانے سے بہتر ہے کہ یہ غذا کھا لیں، آپ کو دوائی کھانے کی، کسی بھی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اپنی لائف میں 2 سے 3 مہینے تک یہ غذا رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی شوگر کا نام و نشان آپ کے جسم سے نارمل ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو ہائی شوگر ہے نا، وہ ختم ہو، بالکل ختم تو نہیں ہونی چاہیے، آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو 150 سے 200 تک بھی اگر رہے تو نارمل، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا اس کو خطرناک گنا نہیں جانا، یعنی یہ گرین پہ ہی ہوتی ہے، تو 200 سے اوپر بلو پہ چلی جاتی ہے، پھر 300 400 سے اوپر ریڈ پہ چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں پرہیز کرنے کی۔ اگر آپ پرہیز نہیں کر سکتے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو کچھ فائدہ نہیں۔ آپ چاہے انسولین لگائیں، آپ کوئی بھی میڈیسن کھائیں، آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا کھانے کا، کیونکہ جب تک آپ نے پرہیز نہیں کرنا، اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرنا، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں 30 سے 40 منٹ واک کرنے کی، 30 سے 40 منٹ آپ واک کریں روزانہ۔ اس کے بعد ایک ہم آپ کو ایکسرسائز بتائیں گے، ایک ایکسرسائز ہے دوستو ہاتھوں کی۔ یہ انگوٹھے کے بالکل سیدھا آپ دیکھیں، یہ ادھر ایک شریان ہوتی ہے، جس کو اسے ایسے پکڑ کے آپ کیا کریں گے، 1 2 3 4
5 6 यानी इस तरह आपने ये हाथ को 5 मिनट तक करना है। 5 मिनट इस तरह करना है। ये देखें, इस तरह 5 मिनट तक करना है। फिर 5 मिनट ये हो गया, और ये हाथ को भी इधर आपको थोड़ा हल्का दर्द महसूस होगा, समझ लें जिधर होता है ना उधर ही है शरेयान आपका, कोई खतरे की बात नहीं है। देखो ये जो है ये जगह सीधा इसमें हाथ रखें, इस तरह दबाएंगे आप, इस तरह ऐसे 5 मिनट ये हाथ में और 5 मिनट ये हाथ में रोजाना। और पाँव के नीचे एक शरेयान होती है, पाँव के बिल्कुल जो घुटना होता है ना, घुटने के सीधा आपको ऐसे करती हुई नजर आएगी, उसको भी आपने ऐसे करना है, हाथ से या 2 उंगलों से ऐसे। इंशाल्लाह इससे भी आपकी शुगर बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी। और एक और अमल करें, आँख का बूटा आम मिल जाता होगा आपको कहीं ना कहीं से, चाहे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, चाहे शुगर के हों, चाहे किसी और मर्ज़ के हों, पाँव में दर्द करता है, पाँव की तलियां जलती हैं, आप पत्ते ले आएँ, रोज़ाना पाँव के नीचे पत्ते बांध के ऊपर मोज़े डाल के सोने के टाइम आप इस तरह कर सकते हैं। इससे भी इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों, आज ये होम रेमेडी, होम ग़िज़ा के ऊपर बात किया, तो इंशाल्लाह ताला आगे किसी और भी अभी लाइव में कोई लंबी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह हम रोज़ाना 9 से 10 बजे तक लाइव वीडियो बनाते हैं, तो उसमें इंशाल्लाह आपके साथ कोई बात करेंगे, आप सवाल कर सकते हैं, जवाब ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हमको इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।